کی شفا. ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ قرآن اور رمضان کا بہت ہی اپنا ایک گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دلوں کی شفا کہا ہے. کیسے کہا ہے, کس طرح سے کہا ہے, آئیے ہم جانتے ہیں ہماری سسٹر ڈاکٹر ہینا فاطمہ سے. ان کے بارے میں آپ کو میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر ہینا نے عربک لینگویج میں ممبئی یونیورسٹی سے کمپلیٹ کیا ہے انہوں نے اپنا PhD, اور وہ کافی ایکسپیرینسڈ ہے ان ٹرانسلیشن فیلڈ. اور انہوں نے کام کیا ہے اسماعیل یوسف کالج میں, مہاراشٹر کالج میں, اور ممبئی یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر ان دا ڈپارٹمنٹ آف عربک لینگویج اینڈ لٹریچر. اس کے علاوہ وہ فاضلہ بھی ہیں فرام جامعہ اسلامیہ ممبرا سے, اور وہ سوشلی کافی ایکٹیو ہیں الحمدللہ, اور لائف کوچ ہیں. تو میں میری سسٹر ڈاکٹر ہینا کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اس ٹاپک پہ روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر نکھت. میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ سب سسٹرز کا کہ آپ سب یہاں جمع ہوئے, اور ہمارا انشاءاللہ صرف سولی ریزن یہاں جمع ہونے کا یہ ہو کہ ہم اس سے اپنے دلوں کو انشاءاللہ ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں میں کہ میری بات اللہ آپ کے دلوں میں ڈالے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. قرآن دلوں کی شفا ہے. قرآن کے لیے عربک میں 2 لفظ آئے ہیں قرآن مجید میں, ایک ہے قلب اور ایک ہے فؤاد. دونوں کے مطلب ہیں ہارٹ, دل. اب قلب جو ہے ایسا سینٹرل آرگن ہے باڈی کا جو سب سے زیادہ ہمارے لیے اہم آرگن ہے, عضو ہے ہمارے جسم کا, اور اس کا نام قلب اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ قلب کا جو فنکشن ہے وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے, یعنی وہ کانسٹنٹلی ان موومنٹ ہے. ایون فار ودن 1 منٹ یہ ہمارا دل جو ہے تقریباً 82 ٹائمز فنکشن کرتا ہے, اتنے مرتبہ ودن 1 منٹ منیمم اگر دیکھا جائے تو 82 ٹائمز جو ہے اپنی وہ ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے. اور فؤاد جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں اس ہارٹ کو کہتے ہیں جو جذبات سے لبریز ہوتا ہے, پورا بھرا ہوا ہوتا ہے جذبات سے. تو یہ دونوں ہی لفظ جو ہیں قرآن مجید میں آئے ہیں دل کے لیے. اب ہمارے لیے سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہمارے دلوں میں کوئی ڈیزیز ہے؟ وائی اٹس اے ہیلنگ اینڈ کیوں شفا کیوں ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں کوئی بیماریاں ہیں؟ کیا کوئی مرض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں سب سے پہلے قلب کا ذکر کرتا ہے تو یہی ذکر سب سے پہلے ہے فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ڈیزیز ہے, ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ کر دیا مرض میں. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے چلیں کہ دین اور دنیا جو ہے these are not two different components. یہ دونوں کوئی الگ الگ عنصر نہیں ہے بلکہ دین اور دنیا ایک ہی ہے. اور ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں جو کریکولم دیا ہے, جو سلیبس دیا ہے ہمیں دنیا میں, وہی ہمارے آخرت کا سلیبس ہے اور وہی ہماری دنیا کا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کے لیے بندگی کریں گے وہ ہمیں مرنے کے بعد کام دے گی, اور جو ہم نیکی کریں گے وہ ہم دنیا میں اس کا کوئی نفع نہیں حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں ضرور ہم احسان کرنے والوں کو ان کا بدلہ ضرور دیں گے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ دلوں میں کون سی بیماریاں ہیں. دلوں میں مختلف امراض ہیں. سب سے پہلے جو ہے یہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اس میں گائیڈنس ہے. اور امراض کتنے ہیں دلوں میں؟ شک کی بیماری, خوف کی بیماری, انسیکیورٹی, اینگر, سسپیشس, امپیشنس, اوور تھنکنگ, اوور کانفیڈنس. اور جو ہارٹ میں فزیکل ڈیزیز ہیں وہ سارے الگ. اگر ہم اسپریچول اور ایموشنل ڈیزیز دیکھیں تو انڈر کانفیڈنس ہونا, اریٹیبل ہونا, اینزائٹی, کرپشن ہونا ہارٹ میں, چیٹنگ ہونا, اسٹریس ہونا, ڈپریشن ہونا, ریسٹلیس ہونا, یہ تمام امراض ہیں دلوں کے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا رکھا ہے, ہماری لیے ہیلنگ بنایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے وہ لوگ جو ایمان لائے,
جان لو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس پریچنگ آ گئی ہے اور ایک واز آ گیا ہے، اور یہ شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے. یعنی سینوں میں کیا ہے؟ ہمارا دل. اب اتنی تمام ڈیزیز کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھا ہے قرآن مجید میں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے تمام قسم کی روحانی اور جسمانی امراض کا علاج ہے، یہ ہیلنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مختلف سیکشنز رکھے ہیں انسان کے باڈی میں، جیسے کہ اسپریچول سیکشن، ایموشنل سیکشن، فزیکل سیکشن، سائیکولوجیکل سیکشن، یہ تمام چیزیں کمپوننٹ مل کے ایک ہیومن بینگ بنتا ہے. تو یہ اسپریچول جو سیکشن اللہ نے رکھا ہے، اگر کسی انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد وہ اپنی زندگی میں کچھ خلا محسوس کرتا ہے، کچھ ویکیوم محسوس کرتا ہے کہ کچھ کمی ہے میری زندگی میں، تو یہ جان لے کہ یہ کمی جو ہے صرف اور صرف اللہ سے قربت اور اللہ کی پہچان سے ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. نہیں تو کتنے ہی امراض، کتنے ہی مسائل اور کتنے ہی مشکلات ہونے کے باوجود انسان جو ہے اپنے دل میں سکون محسوس کرتا ہے اگر کہ وہ اللہ کا قرب جانتا ہے، وہ اللہ کی پہچان جانتا ہے. اچھا، ایک مثال میں دینا چاہوں گی کہ جو ہمارا قلب ہے، جو ہمارا ہارٹ ہے، اس کی مثال اگر ہمارا دل ہیلڈ ہارٹ ہے، بروکن ہارٹ نہیں ہے، ہمارا ہارٹ پیور ہارٹ ہے جس میں ایمان بھرا ہوا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک اسپونج ہو. اسپنج کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزوں کو ایبزارب کر لیتا ہے جو اس کے سراؤنڈنگ میں ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ دل جو اپنے رب کی ہر حکم سے مطمئن ہوتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا ایک اسپنج ہو جس میں نیگیٹو پازیٹیو جو چیز آئے وہ ساری چیزوں کو ایبزارب کر لیتا ہے. جبکہ وہ دل جو کہ کرپٹ ہارٹ ہوتا ہے، جو دل جس میں ایمان بھرا ہوا نہیں ہوتا، وہ خالی ہے ایمان سے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ سمندر میں رکھا ہوا ایک پتھر. جس طریقے سے وہ پتھر سمندر کا پانی اپنے اندر ایبزارب نہیں کر سکتا، اپنی سختی کو نرمی میں نہیں بدل سکتا، اسی طرح ایک کرپٹ ہارٹ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کریں، اور قرآن جو ہے اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے اگر ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اچھا، اوکے ڈیئر مائی سسٹرز، ایک کوشچن آپ سے یہ رہے گا کہ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ میری ڈیزیز کی یہ شفا ہے، میری بیماری کی یہ دوا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم دوا کو دیکھ کر ہیل ہو سکتے ہیں؟ کیا دوا کو محسوس کر کے ہم ہیل ہو سکتے ہیں؟ کیا دوا کو سونگھ کر ہم ہیل ہو سکتے ہیں؟ یا اس کو چوم کر اگر ہم رکھ دیں تو ہیل ہو جائیں گے ہم؟ سسٹرز انمیوٹ کر کے بولیں مائی ڈیئر سسٹر. جی میں سب کو میوٹ کر رکھا تھا، بہت ڈسٹربنس ہو رہی تھی. یس ایبسلیوٹلی، وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ڈاکٹر اور یہاں سے مجھے میڈیسن لینی ہے اور اس کے بعد میں ہیل ہو جاؤں گی، بس یہ سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا اور وہ پرسکرپشن کو فالو کرنا. اسی طرح قرآن جو ہے ہمارے دلوں کی شفا ہے، مگر اس بات پر ایمان رکھنا کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ یہ شفا ہے ہمارے دلوں کی، تو اس کو ہمیں ایز اٹ از لینا ہے، اس پر ایمان رکھنا اور پھر اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ الذین یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ حق ہے اس کے تلاوت کا، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی تلاوت کو کرنا، یعنی تلاوت جو ایک عربک ورڈ ہے اس کی میننگ یہ ہے کہ پڑھنا اور اس کو فالو کرنا ہے نا، سمجھنا تو اسی میں انکلوڈیڈ ہو گیا. اب تو الذین یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، اور تبھی یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ہیلنگ بنے گا انشاءاللہ. جو قلب جو ہے ملٹیپل ٹائمز قرآن مجید میں آیا ہے، ہارٹ جو لفظ ہے وہ سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ ہی نفع دے گا، نہ ہی کوئی مال اور نہ ہی بیٹے، سوائے کہ وہ جو لے آئے گا قلب سلیم، ساؤنڈ ہارٹ. تو ساؤنڈ ہارٹ مائی ڈیئر سسٹرز کیا ہے؟
وہ ہارٹ جو ایمان سے بھرپور ہو, اس میں اس قسم کی کوئی بیماری جو میں نے مینشن کی ہے نا, چیٹنگ, انڈر کانفیڈنس, اوور کانفیڈنس, ہائپر ٹینشن, یہ تمام بیماریاں نہ ہوں. اور یہ کیسے ہوگی, یہ کیسے بلڈ ہوگی؟ اٹس اے ون ٹائم ایکشن کہ میں نے ایک بار قرآن پڑھا اور میرے اندر یہ تمام کوالٹیز آ گئی, نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. اٹس اے گریجول پروسیس کہ ہمیں اس کو پڑھ کر ایمان لانا, اور ایمان جو ہے اٹس ناٹ اے ون ٹائم ایکشن کہ میں نے پڑھا اور سمجھ لیا ناؤ مائی ہارٹ از پیور اینڈ کلین. نہیں, وہ گریجولی ہوگا. گریجولی ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کیا کرے, اپنے دین پر جما دے. اب 3 جو کوالٹیز تھی صحابہ کی, اس میں سب سے اہم کوالٹی یہ تھی کہ کانو ابرہم قلبن, کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس پرٹیکولر کام کے لیے کیوں پسند کیا, اللہ نے انہیں ہی کیوں چنا اپنے دین کے لیے, ہے نا. تو ان کی 3 کوالٹیز تھی کہ وہ بہت زیادہ نالجبل تھے, وہ بہت زیادہ سمپل تھے, ان کے اندر کوئی قسم کا پریٹینشن نہیں تھا, بہت سادگی تھی. اور 3rd کوالٹی جو ہے ان کی وہ یہ تھی کہ کانو ابرہم قلبن, وہ دلوں سے بہت زیادہ نیک تھے. تو ابھی ہمارے لیے یہ ایک ڈیوٹی ہے کہ اپنے دلوں کو ہم کیسے کلین کریں گے, کیسے پیور کریں گے. اب قرآن تو جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے, ہے نا, اور سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے, یہ تمام چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. اب دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار جو ہے اپنے آپ سے ریلیٹ کرتا ہے اللہ ہم کو, کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. بار بار اللہ کی قرآن میں صفات بیان ہوئی, جیسے ابھی ہم نے الرحمن کی صفات دیکھی. اسی طرح ایک اور صفت ہے اللہ کی جو ہے الجبار. الجبار یعنی جبر کرنے والا, جو ہے سختی کرنے والا. تو ہاں, اللہ تعالیٰ جو ہے سختی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے کمپیلڈ کرتا ہے, مگر اس جبار کی ایک اور معنی یہ ہے کہ فکس کر دینے والا, ریپیئر کر دینے والا, مینڈ کر دینے والا. اسی طرح جو الجبرا بنا ہے, الجبرا جو ہے اس کا روٹ ورڈ بھی جو ہے جبر سے ہے, جبر کرنا یعنی فورس کرنا. تو الجبرا اس طریقے سے بنا ہے, تو فکسنگ دا ایکویشن. ٹھیک ہے, تو اللہ کی یہ جو کوالٹی ہے جبار یعنی فعال کے وزن پر ہے, جہاں ایگزیجریشن ہے, تو اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کو فکس کر دینا. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کوئی چیز کو لادتا ہے, کوئی چیز اس پر امپوز کی جاتی ہے, تو اللہ اس کے ذریعے اس کو سلیوشن بھی اس کے اوپر امپوز کر دیتا ہے. اور جبر کا ایک معنی یہ بھی بتایا جاتا ہے, علماء بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے فکس کرنے والا, کیونکہ فعال کے وزن پر ہے وہ نام اللہ کا, جیسے علام بہت زیادہ نالجبل, تو اس لیے یہ کوالٹی ہے کہ اس طریقے سے فکس کرنے والا جو کہ پہلی کنڈیشن تھی اس سے بھی بہتر کنڈیشن میں لے کر آ جانے والا. بس ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ایمان رکھنا ہے ہم کو ہر سچویشن میں کہ اللہ جو ہے فکس کرنے والا ہے سچویشن کو. If Allah has made my heart broken, He has all the capability to repair it, mend it. انشاءاللہ وہ ریوائیو کرنے, ریسٹور کرنے کی وہ صفات رکھتا ہے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے, اللہ سے مانگتے رہیں, قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھے, اور جو ہے یہ کلام کو ہم کبھی نہ چھوڑے. تو جب بھی یہ ہمارے دل میں فیلنگ ہو, جیلیسی ہو, ہیلپ لیسنس ہو, اینگر ہو, کبھی بھی ہم کو یہ لگے کہ اس نے وہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, ہاں, تو اس سے ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں, ہوا اضحکا وابکا, وہ ہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور وہ رلاتا بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کس کے اندر یہ تمام صفات ہے, ہنسانے کی اور رلانے کی کسی میں نہیں سوائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں. تو ہمارے خلاف کوئی کانسپریسی نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے اگر ہر کوئی شخص مل کر چاہے کہ کسی کو نفع پہنچا دے تو وہ اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ سارے کے سارے لوگ مل کر چاہیں مگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں نفع پہنچا سکتا. اور اگر ہم سب مل کر چاہیں کہ کسی کو نقصان پہنچا دے تو ہم میں سے مل کر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اوکے, اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی بھی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا سوائے کہ جو کہ اتنی اس کی طاقت ہو. یعنی اللہ کسی بھی برڈن ڈالتا ہے تو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے اللہ ڈالتا ہے نا. اور ہر ایک جو ہے ہماری زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. پرابلمز, سچویشن آنا, ایسی سچویشن میں آ جائیں ہم کہ ہمیں لگے کہ وی آر ہیلپ لیس, کوئی بھی ہم کو راستہ نظر نہیں آ رہا, مگر مائی ڈیئر سسٹر جو وہ فیز ہوتا ہے وہ پرابلم کا, دیٹ از اے ریئل ٹائم, وی کنسیڈر از اے ڈارک فیز آف آور لائف, مگر وہی ریئل ٹائم ہوتا ہے جبکہ ہم اپنے آپ کی بھی لمیٹیشن جان جاتے ہیں اور ہم اس
وقت میں, اس مشکل اوقات میں ہم کیا کرتے ہیں, سولوشن ڈھونڈتے ہیں, ہماری کیپیسٹی جو ہے اس میں انکریز ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی سنا ہوگا کسی بچے کو, اگر بچہ جب نیا نیا چلنا سیکھتا ہے نا, تو وہ بار بار گرتا ہے, پیرنٹس بار بار پکڑتے ہیں, اتنا پکڑتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں اس کو, کہ کہتے ہیں کہ اب جانے دو, گرنے دو, اسے پتا چلے گا کہ ہاں کیسے چلنا ہے نا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ول بریک آور سیلف اینڈ دین ہاؤ اللہ ہیل اس. ہمیں وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ارے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس سچویشن سے میں باہر آ سکتی ہوں, مگر اللہ تعالیٰ نے میرے ہارٹ کو کیسے ریوائیو کر دیا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ بتاتا ہے. اور جو دل اللہ نے ایک ایسی مقام رکھی ہے مومن کے لیے کہ اس کے اوپر صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے. جو صدر جو ہے, سینہ ہے, اس کو اللہ نے ایکسس دیا ہے شیطان کو. ہم جو کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. تو وسوسہ جو ہے شیطان کہاں تک ڈال سکتا ہے, جو ہمارے سینوں میں ہے. مگر جو یہ جو پورا جو ہمارا سینہ ہے, دس از اے کنوپی, ایک پلیس ہے, مگر ہارٹ جو ہے شیطان کو اللہ نے وہاں تک ایکسس نہیں دیا ہے. مگر حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ, ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے, اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور یہاں تک اسے توبہ کی توفیق ہٹا لی جاتی ہے. تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ گناہ جو ہے نا ایک کاز ہے ہمارے ہارٹس کو ریسٹرکٹیڈ اور کنسٹرکٹیڈ ہونے کا. تو اس کا علاج کیا ہے, استغفار اور گناہوں سے بچنا. اور یاد رکھیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیا یاد رہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. اب اللہ نے جتنی بھی قصص بیان کی ہے, جتنی اسٹوریز مینشن ہیں قرآن مجید میں, یہ بہت ریلیٹیبل ہیں. یہ ہم اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, جو صادق امین تھے, تمام کے تمام پورے کا پورا ان کا شہر جان کا پیاسا ہے نا, گردن کو کاٹنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا, اور کس طریقے سے غار میں ہے مگر اپنے رب کو یاد رکھ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈرو مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے, لا تحزن ان اللہ معنا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے. یوسف علیہ السلام جو ہے, روٹ ورڈ اس کا کیا ہے, اسف. اسف جو ہے نا افسوس, بہت زیادہ غم میں رہنے والا, بہت زیادہ تکلیفوں میں رہنے والا. ہم یہ سٹوری کو یاد کریں کہ کس طریقے سے ایک چھوٹے سے بچے کے خلاف سازش کی گئی سگے بھائیوں کے ذریعے, کس طریقے سے اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا, کڈنیپ کر لیا گیا, پھر ان کو اٹھا کر کیا کر دیا گیا, ایک غلام کے طور پر بیچ دیا گیا, کیسے ان کے اوپر تہمتیں اور برے الزام لگا کر ان کو جیل میں قید رہنا پڑا. کتنے سال, 3 سے 9 سال تک وہ جیل میں رہے. سوچے, اللہ کے پسندیدہ نبی ہیں, رسول ہیں, اور اتنے واقعات سے وہ گزر رہے ہیں, مگر اور ان کے بردرز جو ہیں وہ آرام سے ہیں, ان کے اوپر کوئی سزا نہیں آ رہی ہے. لیکن آپ کا یوسف علیہ السلام کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, کیا بیہیویئر ہے, کیسے انتقام لیا, کتنی بددعائیں دی کچھ, کیا معاملہ کیا, سر قلم کیا کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو تم نے کیا کیا تھا. تو یہ جو ہے, یہ تمام سٹوریز جو ہے نا مائی ڈیئر سسٹرز, یہ ایسی واقعات ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے لیسن دیتے ہیں کہ تمہارا دل کتنا پیور ہونا چاہیے, تمہارا دل میں لوگوں کے لیے کتنا انتقام ہو اور کتنی محبت ہو, کتنی نفرتیں ہو اور کتنا احسان ہو. کیونکہ اللہ ہمیں پتہ ہے کیسے پسند کرتا ہے, اللہ ہمیں دلوں سے پسند کرتا ہے, اللہ ہمیں دلوں سے چنتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو اس میں سب سے بہترین دل جو ہے وہ کس کا پایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. اور تو اللہ نے ان کو اپنے اس کام کے لیے پسند کر لیا, اور پھر اس کے بعد کس کا دل پایا, صحابہ کا دل پایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس کام کے لیے پسند کر لیا. مائی ڈیئر سسٹرز, جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, بیکاز لو از ہیلنگ مائی ڈیئر سسٹرز, جو محبت ہے نا وہ ایک ہیلنگ ہے. اور ہمیں جب پتا چلتا ہے, ہم قرآن کی جب گہرائیوں میں اترتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ. 70 ماؤں کہنا یہ عربی کا ایک محاورہ ہے, حقیقت میں یعنی سب سے زیادہ انلمیٹڈ لو جو ہے نا اللہ ہم سے کرتا ہے. اور جب ہم اس کتاب کو, جو میسج اللہ نے ہماری دین و دنیا کی خیر کے لیے بھیجا ہے, ہم جب سمجھتے ہیں تب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے.
اور ہم کیا کریں, اللہ سے محبت کریں. اور جو زندگی بھر انسان جو ہے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ وہ کس سے محبت کرے, کس پر 100% ٹرسٹ کرے, اور وہ کیا کرے کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں. لیکن جو اللہ کی محبت ہے وہ الٹیمیٹ محبت ہے مائی ڈیئر سسٹرز, کیونکہ اس سے محبت, اس محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں. دنیا کی محبت کہاں تک ہے, اٹس اے لمیٹڈ لو. کہاں تک ہے, وہ صرف گریو تک ہے نا. ہماری قبر ہے, کوئی جائے گا قبر میں ہمارے ساتھ, چاہے کوئی کتنی بھی محبت کرے, جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرے, لیکن کوئی نہیں جائے گا. تو یہ لو جو ہے ہماری دنیا کا وہ یہیں تک ہے, اور جبکہ اللہ کی محبت ان لمیٹڈ ہے. اللہ ہم کو اپنی محبت نصیب فرما, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم ریسٹلیس نہ ہو جائیں کسی بھی معاملے میں. دیکھیں, اللہ کے اوپر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا. تو اب اللہ پر کیسے ایمان لانا, بالکل بلائنڈ ٹرسٹ, بالکل بلائنڈ لو ہونا چاہیے ہم کو اپنے رب سے. وہ کیسے ہوگا, انشاءاللہ ہم اپنے یہ بانڈ کو قرآن سے مضبوط کریں گے, اللہ تعالیٰ اپنے لو بانڈ کو ہمارے ساتھ مضبوط کرے گا. جیسے کہ ایک بچہ ہے, اگر اس کی ماں اسے ہاتھ پکڑتی ہے اور رات کے اندھیرے میں لے کر نکل جاتی ہے, اور اس کی ماں اسے جو ہے نا پہاڑوں کی بلندیوں پر ایک دم گھٹا ٹوپ اندھیرے میں لے کر چلی جاتی ہے, اگر بچہ بار بار اریٹیٹ ہو رہا ہے کہ ماں مجھے تم کہاں لے کر جا رہی ہو, مجھے نہیں چلنا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, تو وہ کیسا بچہ ہے. اور ایک بچہ اگر ایسا ہے کہ ماں تو میری جہاں بھی لے کر جائے گی مجھے پتا ہے کہ وہ اچھی ہی جگہ ہوگی, تو ہم کو ایسے اریٹیبل بننا ہے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا, ایسے کیوں ہو گیا, میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, مجھے یہ سچویشن میں رکھ دیا, مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا, میں یہاں خوش نہیں ہوں, یا میری کنڈیشن ایسی ہو کہ یا اللہ تو میرے تقدیر کا لکھنے والا ہے, تو الحکیم ہے نا, تو نے اگر یہ معاملہ میرے لیے کیا ہے تو یہ بیسٹ ہے کنڈیشن میرے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ عجباً لعمر المؤمن ان امرہ کلہ خیر, عجیب معاملہ ہے ایمان والے کا, اور اس کا تمام معاملے جو ہے خیر ہے. ولیس ذلک الا للمؤمن, اور یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے سوائے کہ مومن کے لیے ہے. کیا, ان اصابتہ خیرا فشکر فکان خیرا لہ, اگر اس پر کوئی آتی ہے خیر تو وہ شکر کرتا ہے اور پھر وہ خیر ہو جاتی ہے, اور اگر اس پر آتی ہے کوئی مصیبت پھر صبر کرتا ہے اور پھر وہ خیر ہو جاتی ہے اس کے لیے. یعنی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسٹرینج از دا میٹر آف دا بلیور, یہ بہت عجیب معاملہ ہے, اور وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے سوائے کہ مومن کے لیے ہے, کہ جو بھی اس کو دنیا میں ملتا ہے خیر یا شر وہ اس پر کیا کرتا ہے, صبر اور شکر کرتا ہے. یعنی اس کا دل جو ہے ہمیشہ کیسا ہوتا ہے, نفس المطمئنہ, سکون کی حالت میں ہوتا ہے, وہ کسی بھی حال سے اوور پینک, اوور ڈسٹرب نہیں ہو جاتا. ہاں یہ ہے کہ یہ سچویشنل ہو سکتا ہے, کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے, مگر لائف ٹائم کے نہیں کہ وہ ہمیشہ یا غم میں رہے, کیونکہ ڈپریشن جو ہے ایک ڈیزیز ہے مائی ڈیئر سسٹرز. ہاں, یہ ایموشنل پین جو ہے ایک ڈیزیز ہے, ہمیں اس سے اوور کم کرنا ہے, اور قرآن از دا بیسٹ ہیلنگ, نتھنگ از بیٹر دین قرآن. حدیث میں آتا ہے کہ بے شک ایک, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بدن میں جو ہے ایک قسم کا خون کا لوتھڑا ہے, there is a clot of blood in فی الجسد لمضغہ, ایک لمپ آف مسلس ہے, ان صلحت صلحت جسد کلہ, اگر وہ ساؤنڈ ہوتا ہے تو پوری باڈی ساؤنڈ ہوتی ہے. وَإِن فسدت فسدت الجسد کلہ وہی قلب, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ہماری باڈی میں ایک آرگن ہے, ایک ایسا لوتھڑا ہے جو اگر وہ صلاحت ہوگا, اگر وہ ساؤنڈ ہوگا, ہیلدی ہوگا, تو پوری ہماری باڈی ہیلدی ہوگی, اور اگر وہ کرپٹ ہوگا تو پوری ہی باڈی ہی کرپٹ ہو جائے گی. اور فرمایا کہ وہ دل ہے, تو ہمیں اپنے دل کو محفوظ کرنے کی بہت کوشش کرنا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو ہمیں کیا کریں, خیر کی طرف لے جائیں, قرآن کی طرف لے جائیں. قرآن کیا ہے, جو ہے فعلان کے وزن پر ہے یہ لفظ, یعنی بار بار پڑھی جانے والی چیز. اور جب بھی ہم قرآن کو کھولیں تو ہمارے لیے وہ ہدایت کا سامان ہو, ہمارے لیے سکون کا سامان ہو, ہمیں اس میں الٹیمیٹ پیس حاصل ہو. میں اپنا ایک لائف کی انسیڈنٹ مینشن کرنا چاہوں گی کہ جب میری امی کا انتقال ہو گیا 6 مہینے پہلے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ میرا دل جو ہے نا ایسا پھٹا جا رہا ہے, اور آئی کی ناٹ ایکسپریس مائی سیلف کہ میں کس کو کیا بتاؤں کہ کیا فیلنگ ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی خدمت نہیں لی, کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا, بہت ساری باتیں ان سے کرنی باقی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں, اور مجھے کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا.
اور میری جو قرآن کی کلاس تھی اس میں 3 دن کی چھٹی لی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں 4th ڈے کچھ بات کر بھی پاؤں گی کہ نہیں. جب میں نے قرآن کھولا الحمدللہ تو مجھے ایک آیت ملی اس میں کہ لا تقولوا, تم نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مرے ہیں اموات, اللہ کرے میرے امی کے لیے ہو آئے, بل احیاء عند ربهم یرزقون, وہ کیا ہے, زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو یہ پہلی آیت تھی جو مجھے پڑھانی تھی. الحمدللہ میں سمجھتی تھی اس کا ترجمہ, اور اللہ نے میرے لیے یہ جیسے کشف کیا کہ تم نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مرے ہیں وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے. مجھے یہ احساس ہوا کہ امی نے رات کے 9 بجے تک بیٹھ کر جو ہے قرآن کا جو ہے درس لیا ہے, ٹیچر ٹریننگ کا کورس کر رہے تھے الحمدللہ, اور کوئی دن ان کا نہیں جاتا جس میں وہ عربی نہیں سیکھتے اور اپنے لیسن وہ اپنی ڈائری میں نہیں لکھتے. 78 ایج تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو مجھے ایسا لگا کہ مطلب یہ زندگی تو ایک مطلب یہاں کی جو زندگی ہے وہاں کی زندگی باقی ہے, وہ انشاءاللہ اللہ ان کو اس اسٹیٹ پر رکھے, کیونکہ اس دور کا سیکھنا سکھانا مائی ڈیئر سسٹرز یہ جہاد کے برابر ہے. اس دور میں اگر ہم قرآن کو سیکھنا سکھانا اور دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں وہ بالکل ایسا ہے جیسے جہاد ہو. مائی ڈیئر سسٹرز جب میرا ٹائم ہو جائے گا تو بول دیجیے گا, کیونکہ میرے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے قرآن اور ہمارا دل جو ہے. جب میرا وقت ہو جائے گا تو آپ پلیز ایڈمن جو ہے مجھے بول دیجیے گا, میں اسٹاپ کر دوں گی. اور اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے رب کا مجھ پر کیا احسان ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا دل جو ہے اپنے دین سے کتنا اٹیچ ہے اور اپنے قرآن سے اسے کتنا سکون ملتا ہے. کیونکہ آج کی تاریخ میں تمام لوگ جو ہے مسئلے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں, یہ ایشوز ہیں. میں ریسنٹلی ابھی جو ہے کسی ہاسپٹل میں وزٹ کر رہی تھی. میں نے وہاں پر کچھ میں میری سسٹرز کو لے کر جا رہی تھی, لیکن وہاں پر میں نے دوسرے پیشنٹ سے ہمیشہ بات کرتی رہتی ہوں میں نے پوچھا, جتنے لوگوں سے میں نے بات کی, وہ سائیکائٹری ڈپارٹمنٹ تھا, تو بہت چھوٹے ایشوز تھے. ایک لڑکی جو ہے نیٹ کا ایگزام دے رہی ہے, وہ پریپیئر کرنے کے لیے کافی فیئر کے اسٹیٹ میں چلی گئی ہے. دوسرے ایک ہے ان کی ان لاس کے یہاں بہت پرابلمس ہو گیا. تو مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے لوگ دوائیں کھا رہے ہیں اور دے آر سیئنگ کہ ہم لوگ جب یہ میڈیسن لے رہے ہیں تو ہم پر 16 گھنٹے کی نیند مسلط ہو رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل خود تلاش کر لے, جبکہ وہ قرآن سے ٹیچنگز اور نصیحتیں لیتا ہے, اپنے آپ کو صحابہ اور انبیاؤں کی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے, تو بہت آسانی سے وہ اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈ لیتا ہے. اور اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے جیسے ڈپریشن ہو, تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ ارے مومن کے ساتھ تو ڈپریشن آ ہی نہیں سکتا. ہر حالات سے انسان گزرتا ہے اور حالات سے گزرنے کے بعد ہی جو ہے وہ ایمان کے بڑے لیول کو پہنچتا ہے. تو ڈپریشن میں آنا یا غمگین ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے, اٹس پاسبل, کیونکہ انبیاؤں کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, وہ بھی کسی اوقات میں خوف کی کنڈیشن میں ہوا کرتے تھے. مگر اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے, مایوس نہ ہونا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ جو ہے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ بات دیکھنا ہے کہ اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. ٹائمز آف انڈیا میں کچھ سالوں پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ 2020 میں 80% فیملی میں جو ہے سائیکائٹری پیشنٹ پائے جائیں گے. 2020 میں 80% فیملی میں ایسے لوگ ہوں گے یا تو ہائپر ٹینشن, ایگریسو, ہائپر ایگریسو, یا مطلب غمگین رہنے والے, جنہوں نے اپنی زندگی کو مقصد ہی غمگین رہنا بنا دیا ہے, سیڈنس میں رہنے والے. تو اس قسم کے حالات سے انسان دوچار ہونے والے ہیں, اور اللہ نے اس کا پہلے سے ہی ہمارے لیے انتظام کر کے رکھا ہے جو قرآن ہے. دس از اے الٹیمیٹ ہیلنگ مائی ڈیئر سسٹرز. تو ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کو ہم اپنی زندگی کی روشنی کا
اور ہمیں اپنے زندگی کے سکون کا ذریعہ ہمیں بنانا ہے. مگر بالکل اسی طرح جس طریقے سے ہم دوا کو دیکھ کر اور اس کو سونگھ کر ہم ہیل نہیں ہو سکتے, اسی طرح قرآن کو ہم دیکھ کر یا سمجھنے کے بعد کہ ہاں ہاں قرآن میں میرے لیے ہیلنگ ہے, ایک دن زندگی میں ضرور آئے گا جب میں قرآن کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو جاؤں گی اور پھر انشاءاللہ وہ میری الٹیمیٹ ہیلنگ بن جائے گا. نو, دس از دا ٹائم مائی ڈیئر سسٹر, یہ وقت ہے, یہ لمحہ ہے جب اللہ نے ہمیں دیا ہے موقع کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کی ذریعے اپنی زندگی کو ڈھال لیں, اور اپنی زندگیوں کو اور اپنے ہمارے دلوں میں جو کرپشن ہے نا, وہ ہم خود بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں کیا کرپشن چل رہا ہے. ہم اللہ سے رو رو کے دعا مانگیں کہ کیا کرے, یا اللہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا, اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے دلوں کو جو ہے قرآن کی بہار بنا دے, اور وہ نور صدورنا, اور ہمارے اس کو کیا بنا دے, ہمارے دلوں کا نور بنا دے قرآن کو, اور ہمارے دل کا سکون بنا دے, اور قرآن کو بنا دے ہمارے لیے وہ ذہاب ہمومنا و غمومنا, اور اس کو ذریعہ بنا دے ہماری تمام جو جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو دور کرنے کی ریزن بنا دے. اللہ اس کو ایسا بنا دے کہ قرآن ہماری زندگی کی روشنی بن جائے. جب بھی قرآن مجید میں دل کا ذکر آتا ہے مائی ڈیئر سسٹرز, تو اس کے ساتھ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے, وہ مثال جو ہے بارش کی مثال ہے اور نور کی مثال ہے. کیونکہ جس طریقے سے بارش کا آنا باعث خیر ہے تمام مخلوق کے لیے, تمام دنیا والوں کے لیے, اسی طرح قرآن کی مثال ہے مائی ڈیئر سسٹرز, کہ دنیا میں جو قرآن کا ہمارا ہونا باعث خیر ہے. الرحمن علم القرآن, الرحمن کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے کہ اس نے ہمیں سکھایا ہے القرآن, علم القرآن, اسی نے ہی ہمیں قرآن سکھایا ہے. یعنی اگر ہمارے دل میں قرآن کی یا حدیث کی کوئی ایک بات بھی اثر کر رہی ہے تو یہ الرحمن کی سب سے بڑی صفت ہے مائی ڈیئر سسٹرز. اور ہمیں چاہیے کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے دل کو تیرے دین کے لیے کھول دے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَمَن يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرٍ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ جس کسی کے ساتھ چاہتا ہے کہ خیر کا ارادہ کرے تو اس کو دین کی گہرائی سے سمجھ عطا فرماتا ہے. ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دین از دا الٹیمیٹ خیر مائی ڈیئر سسٹرز. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ کا اس پر کیا احسان ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کا دل جو ہے اس دین کی طرف کتنا مائل ہوتا ہے, اس کے گناہ اس کو کتنا بودر کرتے ہیں, کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے اپنے گناہوں سے, اس کو خیر سے کتنی, اپنی خیر کے کام کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے, اور کتنا وہ احسان محسوس کرتا ہے. مائی ڈیئر سسٹر, صبر جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہماری لائف کا. ہر چیز کے لیے, یہاں بیٹھنے کے لیے بھی ابھی آپ کو, یہ میری باتیں سننے کے لیے آپ کو بھی صبر درکار ہے, اور اس کے علاوہ بہت مشکل ترین حالات میں بھی ہم کو سننے کے لیے صبر جو ہے نا, کسی بھی مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے, کسی بھی چیز سے حل کرنے کے لیے ہم کو صبر بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. مگر حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبر اللہ, جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے, صبر اختیار کرے, تو یصبر اللہ, اللہ اسے صبر عطا کر دیتا ہے. دس از دا بلیسنگ. صبر از اسپریچول مسلس مائی ڈیئر سسٹرز. جیسے اگر ہم میں سے کوئی چاہے اور وہ ٹرینر کے پاس کہے جا کے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسٹرانگ پرسن, تو کیا کرے گا ٹرینر, اس کو وزن اس کے اوپر رکھ دے گا یا وزن کو بڑھا دے گا, ہے نا, ویٹ لفٹنگ کی ہیبٹ ڈال دے گا, اس کو اس پر وزن بڑھا دے گا. کیوں؟ وہ تو اسٹرانگ بننا چاہتا ہے, وزن کیوں بڑھ رہا ہے اس پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے مائی ڈیئر سسٹرز, جب وہ چاہتا ہے کہ ہم اسٹرانگ دین بن جائیں, وہ جب چاہتا ہے کہ ہم مضبوط ترین ایمان والے شخص بن جائیں, ہمارے اندر ریزیلینس آ جائے, ہمارے اندر نیور گیو اپ کا ایٹیٹیوڈ آ جائے, تب اللہ ہمیں آزماتا ہے اور ہم کو اس سچویشن میں رکھ کر بتاتا ہے کہ یو ہیو مچ پوٹینشیل دین what you consider for yourself. اللہ نے ہمیں اتنی کیپیسٹی, اتنی کیپیبلٹی دی ہے جس کے بارے میں ہم خود اندازہ نہیں لگا سکتے عام حالات میں. تو اللہ اتنی سچویشن ہم پر ڈال کر بتاتا ہے دیکھو you can do it, ہے نا. مگر ہم کو اللہ سے مانگنا ہے, اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہماری طاقت نہ ہو, اور اللہ سے ہم خیر کا سوال کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے کہ ضرور بضرور ہم آپ کو آزمائیں گے, ہم آپ کو ضرور بضرور آزمائیں گے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کن چیزوں سے آزمائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو؟ خوف سے, بھوک سے, مال کی کمی سے, پھلوں سے, جانوں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہو رہا ہے کہ آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو کہ صبر کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو صبر کرنے والوں کو کس کے ذریعے گلیڈ ٹائڈنگ دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خوشخبری دی جائے. کیوں ایسا نہیں کہا گیا کہ ان سارے جو لوگوں کو
آزمایا گیا, آپ ان کو تسلی دے دیں. خوشخبری کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ they are achievers not only in this world but in the hereafter also انشاءاللہ. تو اس طریقے سے ہم کو اللہ تعالیٰ ان حالات میں ڈالتا ہے جہاں پر ہم ریسٹلیس محسوس کر سکتے ہیں, ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ واقعہ آیا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وفات پا گئے, تو کیا کہا انہوں نے کہ دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, مگر زبان صرف وہی کہے گی جس سے رب راضی ہو جائے. مائی ڈیئر سسٹرز, تو جو زبان ہے نا, جو ہم کہیں گے اللہ ہم کو وہ دے گا. اگر ہم اللہ سے مانگیں گے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, تو اللہ ہم کو یہ دے دے گا. کیا؟ اللہ کے لیے ذکر کرنا زبان پر آسان ہو جائے گا, اور شکر کرنا دل میں آسان ہو جائے گا, اور بہترین بندگی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اگر ہم اللہ سے یہ تمام چیزیں مانگیں گے. اور اگر ہم مانگیں گے اللہ سے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, تو یہ بھی اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا کہ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط بنا دے گا اپنے دین کے لیے. اور مائی ڈیئر سسٹرز, دین کیا ہے؟ ان الدین نصیحہ, جو دین ہے ان الدین نصح, یہ جو دین ہے وہ صرف ویل وشنگ ہے. الحمدللہ المتصدقات بہت بہترین کام کر رہے ہیں, اللہ ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائے. جو دین ہے مائی ڈیئر سسٹرز ویل وشنگ ہے. میں ابھی آپ کو ایک دم جلدی سے سمرائز کروں گی, شاید میرا ٹائم اپ ہو گیا ہے, کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے ریسٹرکشن میں پا رہے ہیں, تنگی ہے دلوں میں محسوس ہو رہی ہے کہ ہم بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں, مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے. if you are in a down phase, if you are in the low moment of your life, go and pick up someone who is more severe condition than you. جو آپ سے بھی مشکل ترین حالات میں ہے, آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریے. اگر آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں, اللہ آپ کو اٹھا لے گا انشاءاللہ. اللہ قادر ہے کہ وہ ہمیں, جب اللہ مشکل حالات میں رکھتا ہے تو یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ سے مایوس ہو رہے ہیں کہ اللہ پر اور ایمان بڑھ جائے. اور جتنے انبیاء آئے مشکل ترین حالات میں, انہوں نے کیا کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے بچا لے گا. چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو, پانی کو انہوں نے سامنے دیکھا, چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو, آگ کو جلتے ہوئے دیکھا کہ اس میں جھونکا جانے والا ہے, لیکن جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ میرا مشکل ترین وقت ہے, وہ زادہم ایمانا, وہ ایمان میں بڑھ گئے. مائی ڈیئر سسٹرز, تو یہ مشکل جو لمحات ہیں ہماری زندگی کے, ہمیں بریک کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, بلکہ ہم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے ایمان کو بھی اور ہماری دنیا کو بھی. ہم دیکھیں کہ جتنی مشکل میں پھنستے ہیں نا ہم, اللہ چاہے تو ہم کو اس سے بہتر کنڈیشن میں لے کر آ سکتا ہے. بالکل. اور قرآن اور ہمارے دلوں کا بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے. مائی ڈیئر سسٹرز, جب میں نے قرآن کو 17 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا, تو بس مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کر دیا, میری کیا ضرورت تھی دنیا میں. آئی ایم دا 5th ڈاٹر, میں 5ویں بیٹی ہوں اپنے پیرنٹس کی. مجھے لگتا تھا کہ میری 4 بہنیں کافی تھی, اللہ کیوں مجھے تو نے بنا دیا. مگر الحمدللہ, اور میں موسٹلی میرا یہی کام تھا کہ میں روتی رہتی تھی اکثر, مجھے نہیں پتا تھا مجھے کیوں رونا آتا ہے. اور الحمدللہ مجھ سے بہت لوگ محبت کرتے تھے, میری فرینڈس جو جتنی تھی ان سے سب محبت کرتے تھے, مگر جو ویکیوم تھا, جو دل میں ایک خلا تھی, اس کو کوئی نہیں بھر سکتا تھا سوائے کہ اللہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اگر ہمارے دلوں کو اللہ اپنے دین سے سکون عطا فرمائے, یہ سب سے بڑی خیر. کیونکہ ہر ایک کے لیے یہ آسان نہیں ہے, دین سے جڑنا اللہ نے ہر ایک کے لیے آسان نہیں رکھا ہے. اگر اس نے ہمیں جوڑا ہے تو اس شکر کا بدلہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو جوڑ کر, اور استغفار کر کر. اور ایک دو میں چیزیں بس مینشن کروں گی انشاءاللہ, کہ سائنٹیفک پروون فیکٹ یہ ہے کہ ہم جتنے گیجٹ سے قریب ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی الیکٹرانک گیجٹس ہیں جس کے اندر ریز ہیں, تو یہ ہمارے دلوں کو کرپٹ کرتا ہے, یہ مطلب کمزور کرتا ہے فزیکلی بھی. اس کے علاوہ جو حدیث میں ملتا ہے آئیڈل ٹاک جو ہے, ان نیسیسری کی باتیں کرنا, غیر ضروری چیزوں میں انڈلج ہونا, یہ ہمارے دلوں کو کمزور کرتا ہے. پرپس لیس لائف گزارنا, زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, اپنے آپ کے ہی بھلا کرنا نہیں چاہ رہے ہیں, دوسروں کی تو چھوڑ دے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی خیر کا باز بنے. یہ چیز جو ہے پرپس لیس لائف, یہ ہمارے جنک فوڈ, اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کلوا واشربوا من الطیبات, آلموسٹ 70 ٹائمز آتا ہے. جنک فوڈ جو ہے ہماری عبادات میں اور ہمارے دلوں کو کرپٹ کرنے کا ایک ریزن ہے. لوگوں کی مدد نہیں کرنا, خیر کا باعث نہیں بننا, لوگوں کو نفع نہیں دینا, یہ ایک ریزن ہے ہمارے دلوں کو کرپٹ کرنے کا. حدیث میں آتا ہے خیر الناس انفعهم للناس,
اور اس کے علاوہ صدقہ کرنے سے ہمارے دل مضبوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صدقہ جو ہے ہمارے دلوں کی مضبوطی کا ایک اہم ذریعہ ہے مائی ڈیئر سسٹر, چاہے مال سے ہو, جان سے ہو, کسی بھی چیز سے ہو, تو یہ ہمارا ایک امتحان ہے صدقہ. اور اس کے علاوہ دلوں کو مضبوط کرنے کی ایک کوالٹی ہم ضرور اپنائیں, keep smiling my dear sisters, keep smiling. I hope every one of you are smiling now. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. اور یہ اس آیت کو یاد کرنے کی کوشش کریں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد اے وہ لوگ جو ایمان لائے, تمہارے ان کے دلوں کو کیا ہوتا ہے, اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. اور یاد رہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کے اطمینان کا سبب ہے. اس آیت کو یاد کر لیں, جب بھی ڈسٹریس فیل ہو تو یاد رکھیں کہ جو ذکر ہے اللہ کا اس کو کرنا شروع کر دیں, اور افضل الذکر جو ہے قرآن ہے مائی ڈیئر سسٹرز. اچھا, اور میں یہ بات کر رہی تھی کہ ریزن آف دا کرپشن آف آور ہارٹ, ایکسیسو سوشلائزیشن, انڈلجنگ ان دوز سوشل ایکٹیویٹیز وچ آر اننیسیسری. سوشل میڈیا پر جانا, بس اسکرول کرتے رہنا, یہ دلوں کے کرپٹ کرنا, کیونکہ یہ جو وقت ہے اور یہ جو جان ہے, دس از ناٹ مائن, دس از ناٹ یورز, اٹس اللہ امانت, it is Allah's trust my dear sisters. اس کے علاوہ اللہ سے صبر مانگے, شکر مانگے. my daughter is saying it's too much now. اور موت کو کثرت سے یاد کرنے والے بنے انشاءاللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن میں وہ کیا ہے, وہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور نہیں زیادہ ہوتے ہیں ظلم کرنے والے سوائے کہ وہ نقصان میں ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو وہ کیا ہے, شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو ہم میں سے کوئی ایک شخص ہے جو ایسا کہہ سکتا ہے کہ اس کو کوئی بھی فزیکل, ایموشنل, مینٹل, سائیکولوجیکل اور اسپرچل پرابلم نہیں ہے؟ کوئی بھی ہے جس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ None of us. Every one of us are in need of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Every one of us need in the shifa, which is the ultimate shifa. انشاءاللہ. تو ہم اس رمضان میں یہ تہیہ کریں گے کہ اپنی زندگی کے اس رمضان کو ہم ایسا بنائیں گے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی مغفرت عطا فرمائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی کیا ہو, مغفرت نہ ہو. اور رمضان is a month of celebration of Quran my dear sisters. اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو ہمارے دلوں میں ڈالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سسٹر ہینا, آپ نے بہت بہترین طریقے سے قرآن دلوں کی شفا اس ٹاپک پر روشنی ڈالی. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سن کر. آپ نے بتایا کہ قرآن دلوں کی بہار ہے, دلوں کی شفا ہے, جو ہم استغفار کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں, گناہوں سے بچ کر حاصل کر سکتے ہیں, اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر حاصل کر سکتے ہیں. بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. جزاک اللہ.